السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ضمیر الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضمیر اسٹوڈیو۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیپتھ آف فیلڈ کے بارے میں۔ آفٹر افیکٹ میں جو 3D کیمرہ یوز کیا جاتا ہے اس میں ایک آپشن آتا ہے ڈیپتھ آف فیلڈ، تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈیپتھ آف فیلڈ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ڈیپتھ آف فیلڈ کس کو کہتے ہیں۔ دوستو، جب آپ کوئی تصویر لیتے ہیں تو آپ کا جو سبجیکٹ ہے اس کے ارد گرد کا ایریا جتنا آپ کے فوکس میں آتا ہے اس کو ڈیپتھ آف فیلڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو بولتے ہیں ڈیپ ڈیپتھ آف فیلڈ اور دوسرا شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا DSLR کیمرے سے لی گئی پکچر کا بیک گراؤنڈ بلور ہوتا ہے، تو جو تصویر آپ لیتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کا جتنا ایریا بلور ہوتا ہے اس کو شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ کا نام دیا جاتا ہے، اور جو ایریا بلور نہیں ہوتا اس کو ڈیپ ڈیپتھ آف فیلڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ تصویر بناتے ہیں تو آپ کے سبجیکٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اگر وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے تو اس کو ڈیپتھ آف فیلڈ بولیں گے، اور اگر جتنا حصہ بلور نظر آ رہا ہے اس کو شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ بولیں گے، اور جتنا حصہ بلور نظر نہیں آ رہا اس کو ڈیپ ڈیپتھ آف فیلڈ بولیں گے۔ اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے آپ یہ تصویر دیکھیں۔ اس تصویر میں سبجیکٹ کے پیچھے جتنا بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو ایریا فوکس میں ہے، یہ ڈیپتھ آف فیلڈ ہے۔ اب یہ آپ دوسری تصویر دیکھیں، اس میں تصویر کا بیک گراؤنڈ بالکل بلور نظر آ رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصویر کے پیچھے والا جو حصہ ہے وہ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ ہے۔ اب مثال کے لیے یہ تیسری تصویر آپ سمجھیں، اس میں سے سبجیکٹ کے نزدیک کا کچھ حصہ بلور نہیں ہے اور دور کا حصہ بلور نظر آ رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایریا بلور ہے وہ شیلو ڈیپتھ آف فیلڈ ہے اور جو بلور نہیں ہے وہ ڈیپ ڈیپتھ آف فیلڈ ہے۔ آفٹر افیکٹ میں 3D کیمرہ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کسی چیز کو واضح دکھاتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بلور دکھاتے ہیں، تو وہاں پر ڈیپتھ آف فیلڈ کا آپشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے دو اہم چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک آپ کے کیمرے کا اپارچر ہے اور دوسرا فوکس ڈسٹینس۔ ان دونوں چیزوں کی سیٹنگ کر کے آپ ایک بہترین تصویر بنا سکتے ہیں اور اس آپشن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آفٹر افیکٹ میں اس کا اچھی طرح استعمال کیسے کیا جاتا ہے، آئیے چلیے کمپیوٹر کی اسکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ ڈیپتھ آف فیلڈ کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہاں پر کلک کر کے آپ ایک کمپوزیشن بنا لیں۔ اس کے بعد میں یہ 3 تصویریں امپورٹ کر کے لاتا ہوں جن پر ہم کام کریں گے۔ یہ 3 تصویریں ہیں، ان کو ہم ٹائم لائن پر ڈراپ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے ایس کا بٹن دبائیں اور ان کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ان کو 3D میں کنورٹ کر دیں۔ اب آپ یہ اوپر والی تصویر کو چھوڑ دیں اور نیچے والی تصویر کو سلیکٹ کریں، یہاں سے پی دبائیں گے تو اس کی پوزیشن سامنے آ جائے گی۔ آپ نے زیڈ پوزیشن کی جگہ پر 1000 کی ویلیو دے دینی ہے۔ اب اس کو بند کر دیں، یہ نیچے والی تصویر کو سلیکٹ کریں، پی کا بٹن دبا کر اس کی پوزیشن بھی اوپن کریں اور یہاں زیڈ پوزیشن پر آپ نے 2000 کی ویلیو دے دینی ہے۔ تو اب یہ آپ کی تینوں تصویریں آگے پیچھے 1000 کے پکسل کے فاصلے پر رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کسٹم ویو میں آئیں اور یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ یہ تصویریں کس طرح پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں سے آپ دوبارہ ایکٹیو کیمرہ کر دیں۔ اب ہم کیمرے کا استعمال کریں گے اور سیکھیں گے کہ ڈیپتھ آف فیلڈ کو کیسے یوز میں لیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر کلک کر کے ٹو ویو میں آ جائیں اور یہ جو سائڈ ہے اس کو آپ ٹاپ کر دیں۔ اس کے بعد یہاں پر رائٹ کلک کریں، نیو میں آئیں اور یہاں سے ایک کیمرہ سلیکٹ کر لیں۔ یہاں سے اس کا 35 mm لینز ہے وہ سلیکٹ کریں اور 2 نوڈ کیمرہ ہے اس کو اوکے کر دیں۔ یہ انیبل ڈیپتھ آف فیلڈ کا آپشن ہے، آپ یہاں سے بھی اس کو آن کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہاں سے آن نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو بعد میں بھی آن کر لیں گے۔ تو یہاں سے اس کو اوکے کریں۔ دوستو، یہ آپ کا کیمرہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔
یہ آپ کی پہلی پک ہے، یہ دوسری پک ہے اور یہ تیسری پک ہے۔ یہاں سے کیمرے کی سیٹنگ کھولیں، یہ کیمرہ آپشن ہے، اس کو اوپن کریں۔ تو اب دیکھیے جوں ہی میں ڈیپتھ آف فیلڈ کو آن کرتا ہوں تو یہاں پر کچھ تھوڑی بہت چینجنگ نظر آئے گی۔ یہ دیکھیے میں نے آن کیا تو یہ ایک ہینڈل کا اضافہ ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیمرے کا فوکس ہے۔ تو اس فوکس کو بھی ہم تھوڑا ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کیمرے کے بالکل ساتھ اس طرح، اور اپنے کیمرے کو پکڑ کر زیڈ پوزیشن سے ہم یہاں پر لے آتے ہیں، پوائنٹ آف انٹرسٹ ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے ہمیں کیونکہ اس کی پچھلی بیک گراؤنڈ پچھلی چیزیں بلور کرنی ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو اس کا اپارچر ہے وہ بڑا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ہم اس جو 1000 کی ویلیو دے دیتے ہیں۔ اب دوستو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویر بھی بلور ہے، اور میں آپ کو دوسری تصویریں بھی دکھاتا ہوں۔ اس کو سلیکٹ کر کے کسٹم ویو میں آئیں اور یہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے والی تصویریں بھی آپ کو ہلکی ہلکی بلور نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب آپ دوبارہ یہاں پر ایکٹیو کیمرہ کریں اور یہاں سے کیمرے کو سلیکٹ کریں تو یہ کیمرے کی سلیکشن آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب ہم ان تصویروں کو اینیمیٹ کریں گے اور ہماری یہ والی تصویر جب عین فوکس پر آئے گی تو واضح نظر آنے لگے گی، اس کے پیچھے والی تصویریں بلور نظر آئیں گی، اور جب یہ دوسری تصویر فوکس میں آئے گی تو یہ واضح نظر آئے گی، اور یہ پہلے والی آؤٹ آف فوکس ہوگی تو پھر بلور ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ تیسری تصویر ہوگی۔ تو ان کو اینیمیٹ کرنے کے لیے ہم ایک نل آبجیکٹ لیتے ہیں، یا نیو میں آ جائیں، نل آبجیکٹ سلیکٹ کریں، اس کو یہاں سے سینٹر میں کر لیں اور یہاں سے اس کو 3D میں کنورٹ کر لیں۔ اب آپ ان تینوں تصویروں کو سلیکٹ کریں اس طرح اور نل آبجیکٹ کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دیں۔ اب دوستو جو بھی ہم نل آبجیکٹ پر کام کریں گے وہ ان تینوں تصویروں پر بھی لاگو ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کیمرے کو سلیکٹ کریں، خالی کلک کریں اور اس کو پکڑ کر تھوڑا سا اس طرح اس کو روٹیٹ کر دیں۔ اتنا ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فوکس ہے اور یہاں سے یہ تینوں تصویریں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اب آپ نل آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں، پی دبا کر اس کی پوزیشن اوپن کریں اور یہاں سے اس کو اینیمیٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ اپنا پلے ایٹ 2 سیکنڈ پر لے جائیں اور یہاں سے اپنے پکس کو آگے لے کر آئیں۔ یہاں پر اس جگہ پر ہمارے کیمرے کا فوکس ہے، یہ دیکھ رہے ہیں فوکس ہے اس جگہ پر۔ تو یہ جو پہلی والی تصویر ہے یہ بالکل فوکس میں آ گئی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ بالکل صاف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے والی تصویریں اب بھی بلور نظر آ رہی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں اور اسی پوائنٹ کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہاں سے یہاں تک ہماری تصویر ایک جگہ رکی رہے۔ اس کے بعد اپنے پلے ایڈ کو تھوڑا آگے لے جائیں اور یہاں سے دوسری تصویر کو فوکس میں لائیں، تھوڑا اس کو بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دوسری تصویر یہاں بالکل فوکس میں آ گئی ہے اور یہاں پر بھی واضح نظر آ رہی ہے۔ پہلی تصویر آؤٹ آف فوکس ہو گئی ہے تو یہ گدلی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد پلے ایڈ کو تھوڑا آگے کریں یہاں پر اور اس پوائنٹ کو کاپی کر کے یہاں پر پیسٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اپنے پلے ایڈ کو آپ یہاں پر لے آئیں اور اپنی یہ جو تیسری تصویر ہے اس کو ہم فوکس میں لے کر آتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں گدلی ہے، لیکن جو ہی یہ فوکس پہ آئے گی تو یہ بھی واضح نظر آنے لگے گی۔ یہ ہماری تصویر ہے، فوکس ہو گئی ہے اور یہاں پر بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم یہاں سے تھوڑا آگے کر کے اس کو بھی پوائنٹ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی تھوڑی دیر ایک جگہ رکی رہے۔ اس کے بعد اپنے پلے ایڈ کو اینڈ پر لے جائیں اور یہاں ان سب پکچر کو آگے کر دیں۔ اب ان سب پوائنٹ کو سلیکٹ کریں اور F9 دبا کر ایزیز میں چینج کریں۔ اب یہاں سے 1 ویو کریں اور اب آپ چلا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اینیمیشن کس طرح بنی ہے اور ڈیپتھ آف فیلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔
یہ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر جو ہماری یہ فوکس میں آئی ہے تو بالکل واضح نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے والی دونوں پکس بلور ہیں۔ اب اس سے پچھلے والی فوکس پر آئے گی تو واضح ہو جائے گی اور یہ بلور ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے، دیکھ رہے ہیں اب یہ فوکس میں آئی ہے تو بالکل واضح ہو گئی ہے، اور یہ آؤٹ آف فوکس ہو گئی ہے اور یہ بلور ہو گئی ہے۔ اسی طرح یہ تیسری بھی جب فوکس میں آئے گی تو بالکل واضح ہوگی۔ یہ یہاں پر فوکس میں آ گئی، صاف نظر آ رہی ہے، اور یہ بلور ہو گئی ہے۔ اب جب یہ آگے آئے گی آؤٹ آف فوکس ہوگی تو یہ بھی بلور ہو جائے گی۔ جی تو دوستو، آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ 3D کیمرے میں ڈیپتھ آف فیلڈ کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اس کا استعمال صرف اسی وقت کیا جاتا ہے جب آپ ایک آبجیکٹ کو یا اپنے سبجیکٹ کو واضح دکھانا چاہتے ہیں اور باقی چیزوں کو بلور دکھانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آپ ڈیپتھ آف فیلڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اگر میں یہاں سے کیمرے کی سیٹنگ کھولوں اور اس کی ڈیپتھ آف فیلڈ کو بند کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں تصویریں واضح ہو کر نظر آنے لگیں گی۔ یہ دیکھیے، یہ اب بالکل تینوں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ڈیپتھ آف فیلڈ کا آپشن جو ہے وہ آف کر دیا ہے۔ جب میں آن کروں گا تو دوبارہ پہلے والی پوزیشن پر آ جائیں گی۔ یہ دیکھیے، مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یقیناً ڈیپتھ آف فیلڈ کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کا کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کا پتہ بھی چل گیا ہوگا۔ تو دوستو، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا تاکہ میں اپنی غلطیاں درست کر سکوں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، میرا کام پسند ہے، تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ یا فوٹو شاپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کریں، وہاں پر آپ کو ہر قسم کے ٹیوٹوریل مل جائیں گے جو یقیناً آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔